السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبریں۔ اسرائیل نے آج ایک بار پھر یمن پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یمن پر کیے گئے فضائی حملوں میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ان حملوں میں یمن کے قومی عجائب گھر اور اس کے دارالحکومت میں دیگر تاریخی مقامات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ بات حوثی وزارت ثقافت نے آج جمعرات کو کہی۔ وزارت کے مطابق عجائب گھر کے اندر موجود نوادرات کی حالت ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے، لیکن ہزاروں تاریخی نوادرات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ایسوسیٹ پریس کی تصاویر اور ویڈیو فوٹیج میں عمارت کے اگلے حصے کو پہنچے نقصان کو دکھایا گیا۔ وزارت نے اقوام متحدہ کی ثقافتی ایجنسی یونیسکو سے اس حملے کی مذمت کرنے اور اس تاریخی عمارت اور اس کے نوادرات کی حفاظت میں مدد کے لیے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ حوثی کے زیر انتظام وزارت صحت نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر دارالحکومت صنعاء میں تھے، جہاں گزشتہ روز ایک فوجی ہیڈ کوارٹر اور ایک ایندھن کا اسٹیشن نشانہ بنا۔ اسرائیل نے اس سے قبل حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز فائر کرنے کے جواب میں فضائی حملوں کی لہریں شروع کی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں حماس اور فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسرائیل کا غزہ شہر میں فوجی آپریشن لوگوں کو منظم طریقے سے باہر نکال کر المواسی منتقل کر رہا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اسرائیلی فوج نے لوگوں کو جانے کا حکم جاری کیا۔ المواسی کے ان علاقوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہاں عارضی خیموں کا سمندر ہے۔ کہا کہ پچھلے ایک دن کے دوران یہاں آنے والے خاندانوں کی تعداد میں نسبتاً اضافہ ہوا۔ وہ اس شدید گرمی میں اپنے خیمے لگانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ اس بہت زیادہ گنجان آباد کم وسائل والے علاقے میں رہنا شروع کر سکیں۔ اگرچہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس علاقے کو ایک محفوظ انسانی زون کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پانی کے ذرائع اور طبی خدمات بہت کم ہیں۔ لوگ دھوئیں کی بدبو، جمع ہوتے ہوئے کچرے کے ڈھیر اور پانی فضلے کے بارے میں بھی شکایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ڈرونز کو سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، جو یہ واضح پیغام ہے کہ غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے دوحہ پر اسرائیل کے تازہ ترین حملے کے بعد قطر کے ساتھ کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ نتنیاہو نے کہا ہے کہ میں قطر اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والے تمام ممالک سے کہتا ہوں کہ یا تو انہیں ملک بدر کریں یا انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم کریں گے۔ نتنیاہو نے دوحہ میں منگل کو حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے حملے کا دفاع کرتے ہوئے ایک ویڈیو خطاب میں اس بات کا اعلان کیا۔ اگرچہ حماس کی کوئی بھی سینئر سیاسی شخصیت ہلاک نہیں ہوئی، حماس نے 5 نچلے درجے کے ارکان کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں غزہ میں گروپ کے رہنما اور اس کے اعلیٰ مذاکرات کار خلیل کا بیٹا اور 3 باڈی گارڈز بھی شامل ہیں۔ اپنے بیان میں نتنیاہو نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کو امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں سے تشبیہ دی، جسے واشنگٹن نے اپنی نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا۔ نتنیاہو نے قطر پر حماس کے رہنماؤں کو حویلیوں میں مالی اعانت پر اور پناہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اسے گھنونے جرم کا ارتکاب کرنے والے دہشت گردوں کا شکار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ نیدرلینڈ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتامیر بن گوئر اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ پر شینگن کے تمام 29 ممالک میں داخلے پر سرکاری طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جس حکومت نے جولائی کے اوائل میں دونوں اسرائیلی وزراء پر پابندی عائد کرنے کے ارادے کا اعلان کیا تھا، اب اس نے غزہ کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ سے متعلق غیر معمولی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے اب انہیں سرکاری طور پر ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے۔ یہ پابندی شینگن انفارمیشن سسٹم میں داخل کی گئی ہے، جس میں یورپ بھر کے تمام سرحدی حکام کو وزراء کو داخلے سے انکار کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ تاہم آرٹس نے اطلاع دی ہے کہ کچھ حکومتیں اپنی سرحدی حکام کو پابندی کو نظر انداز کرنے کی ہدایت کر سکتے ہیں، جس سے ممکنہ طور پر یورپی یونین میں نفاذ میں تضاد پیدا ہو سکتا ہے۔ شام نے آج جمعرات کو کہا ہے کہ اس کی افواج نے لبنان کے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ گروپ سے وابستہ ایک سیل کو ختم کر دیا ہے، جو معزول صدر بشار الاسد کا ایک اہم اتحادی تھا۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان میں ایک مقامی کمانڈر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ خصوصی یونٹس نے جنرل انٹیلیجنس سروس کے تعاون سے حزب اللہ ملیشیا سے تعلق رکھنے والے ایک دہشت گرد سیل کو گرفتار کیا، جو دمشق کے دیہی علاقوں میں سرگرم تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ سیل کے ارکان نے لبنانی علاقے میں فوجی کیمپوں میں تربیت حاصل کی تھی اور وہ شام کے اندر کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، جو قومی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ فورسز نے گولہ بارود اور ہتھیار، جن میں کئی الگ قسم کے راکٹ لانچر اور اینٹی ٹینک میزائل شامل تھے، قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور اس کیس کو عدلیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ قطر کے نئے وزیر اعظم کی جانب سے جاری کردہ ایک دعوت نامے کے مطابق اسرائیلی حملے میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے قطری دارالحکومت اگلے اتوار اور پیر کو ایک ہنگامی عرب اسلامی سربراہ اجلاس کی میزبانی کرے گا۔
دوسری طرف اسرائیلی حملوں کے بعد جو حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنائے گئے تھے، قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آج مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی دوحہ پہنچے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے عبدالعاطی کا استقبال کیا۔ قطر نے حماس کے دفتر کی میزبانی کے بارے میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے ریمارکس کو لاپرواہ اور اسرائیل کے قطر کی سرزمین پر بزدلانہ حملے کو جواز فراہم کرنے کی شرمناک کوشش قرار دیتے ہوئے مذمت کی۔ قطر نے اپنی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک سخت بیان میں کہا، نتنیاہو بخوبی واقف ہیں کہ حماس کے دفتر کی میزبانی امریکہ اور اسرائیل کی درخواست پر قطر کی ثالثی کی کوششوں کے فریم ورک کے اندر ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ ریمارکس اس وقت کیے جب حماس کے سیاسی رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش میں منگل کو قطر میں ایک عمارت پر فضائی حملہ کرنے کے بعد اسرائیل کو بین الاقوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فضائی حملے پیر کی رات حماس کی جانب سے یروشلم کے مضافات میں ایک بس سٹاپ پر 6 افراد کو ہلاک کرنے کی فائرنگ کی ذمہ داری قبول کرنے کے فوراً بعد کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت میں کہا ہے کہ قطر کی سرزمین پر حماس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ عقل مندانہ نہیں تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ منگل کو قطر پر ہوئے حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، جس میں امریکی صدر نے انہیں اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں گرما گرمی ہوئی۔ نتنیاہو نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ حملے کے لیے ان کے پاس مختصر موقع تھا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ اخبار کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان دوسری مرتبہ بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، تاہم خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ اس دوران امریکی صدر ٹرمپ نے نتنیاہو سے استفسار کیا کہ کیا حملہ کامیاب تھا۔ منگل کو صحافیوں سے بات چیت میں صدر ٹرمپ نے دوحہ پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ناخوش ہیں۔ امریکہ میں قتل ہوئے دائیں بازو کے نوجوان کارکن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کے قتل کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، تاحال ابھی تک قاتل نہیں پکڑا گیا ہے۔ تاہم وفاقی، ریاستی اور مقامی سطح پر افسران گھر گھر تلاشی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق اورم سٹی میئر ڈیوڈ ینگ نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے متعدد ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ملزم کو ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا۔ گزشتہ روز چارلی کرک یوٹا یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جب انہیں گردن میں گولی ماری گئی۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ چارلی کرک تقریر کے دوران اپنی نشست میں گر جاتے ہیں، جس کے بعد وہاں موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھی کے موت پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو امریکہ کے لیے تاریک لمحہ قرار دیا اور یہ عہد کیا کہ ذمہ داران کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران نے جوہری تنصیبات سے متعلق ایک نئے تعاون کے فریم ورک پر اتفاق کیا ہے، جس میں ملک کی تمام جوہری تنصیبات اور سہولیات شامل ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے اسلامی جمہوریہ ایران اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان مشترکہ تعاون کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ معاہدہ گزشتہ روز ایران اور IAEA کے درمیان طے پایا ہے۔ ایران نے جون میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ادارے کے ساتھ تعاون معطل کر دیا تھا۔ جون میں 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے تھے، جن تک IAEA کو اس وقت سے رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ گروسی نے ویانا میں بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں بتایا کہ یہ معاہدہ معائنے کے طریقہ کار کے بارے میں واضح سمجھ بوجھ فراہم کرتا ہے اور تمام متاثرہ تنصیبات بشمول وہاں موجود جوہری مواد کی رپورٹنگ کو بھی شامل کرتا ہے۔ برطانوی شہزادہ ہیری کی 1 سال سے زائد عرصے کے بعد اپنے والد شاہ چارلس سوم سے لندن میں ملاقات ہوئی۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق بکنگھم پیلس نے شاہ چارلس اور شہزادہ ہیری کی ملاقات کی تصدیق کی۔ دونوں نے کلیئرنس ہاؤس میں ایک ساتھ کچھ وقت گزارا، جہاں شاہ چارلس صرف اسی صورت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جب ان کا اسپتال میں علاج جاری ہو۔ شہزادہ ہیری اور اہلیہ میگھن مرکل نے 2020 میں شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلے بڑھ گئے تھے۔ آج شہزادہ ہیری کو بکنگھم محل کے قریب واقع کلیئرنس ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، تاہم والد کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ ترک وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج جمعرات کو جاری کردہ بیان میں اسرائیل کے شام میں ترک مسلح افواج کے اثاثوں کو نشانہ بنانے کے دعووں پر مبنی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا ہے کہ ایسے دعوے حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے۔ وزارت نے قطر میں اسرائیلی حملے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے اس بات کا ثبوت ہے کہ تل ابیب جھڑپوں سے ہی خود کو ثابت کر پا رہا ہے اور امن کا مخالف ہے۔ اس نے دہشت گردی کو اپنی ریاستی پالیسی بنا لیا ہے۔ انقرہ نے اس حملے کو قطر کی ملکی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور اعلان کیا ہے کہ ہم اس حملے کے مقابل اپنے پورے امکانات کے ساتھ قطر کے ساتھ کھڑے ہیں۔
सऊदी अरब ने खित्ते में इजरायली हमलों को मुस्तरद करते हुए इनकी सख्त मजम्मत की है। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि क़तर पर हुए वहशियाना जारियत भी इन हमलों में शामिल है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से शूरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब करते हुए कही। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि हम खित्ते में इजरायली हमलों को मुस्तरद और इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं, जिनमें बरादर मुल्क क़तर पर किया गया हालिया हमला भी शामिल है। ये सूरत हाल अरब इस्लामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फौरी इक़दाम का तकाज़ा करती है ताकि ख़ाबिस ताकत और इसकी मुजरिमाना कार्रवाइयों को रोका जा सके, जिससे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच रहा है। हम अपने दोस्त मुल्क क़तर के साथ हैं और इसकी जानिब से उठाए जाने वाले हर इक़दाम में इसके साथ हैं, जिसके लिए तमाम तर सलाहियतें बरवाकार लाएंगे। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ बिन अब्दुल अजीज़ ने क़तर के वज़ीर दाखिला शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा आल सानी से टेलीफोनिक रब्ता किया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ ने वाज़ेह किया है कि सऊदी क़यादत ने अपने दोस्त मुल्क क़तर की भरपूर हिमायत के लिए तमाम वसाइल वक़्फ़ करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत ने क़तर के अमन, इस्तेहकाम और शहरियों की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में साथ खड़े रहने का अज़्म ज़ाहिर किया है। सऊदी वज़ीर दाखिला ने क़तरी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए क़तर के साथ मुमलिकत के मुकम्मल यकजहती का इआदा भी किया। मज़ीद उन्होंने दाखिली सलामती फ़ोर्स के एक अहलकार की वफ़ात पर दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार किया है, जो हालिया जारियत में हलाक हुआ। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मुतवफ़ी अहलकार पर अपनी वसी रहमत फरमाए, इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, लवाकिन और साथियों को सब्र व हौसला अता करे, ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी नसीब फरमाए और क़तर को हमेशा अमन व इस्तेहकाम से नवाजे। मक्के मुकर्रमा के आसमान पर कल जुम्मे को चांद काबे के ऐन ऊपर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक यह फल्की मुज़ाहरा साइंसी दिक्कत और बसरी हुस्न को यकजा करने वाला वाक़या है, जो आसमानी अजसाम की हरकत और ज़मीनी मुकामात के दरमियान हम आहंगी को ज़ाहिर करता है। जिद्दा में फल्कियाती कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़ाहिरा ने कहा है कि यह फल्की मुज़ाहरा आसमानी अजसाम खुसूसन चांद की हरकत के हिसाबात की दुरुस्तगी की साइंसी तस्दीक का एक तरीक़ा है, जिससे इस काम की निहायत दुरुस्त निशानदही मुमकिन हो जाती है। इस मुज़ाहरे से दुनिया के कई इलाकों में निहायत आसान तरीके से क़िबले के रुख का तयन भी किया जा सकता है। जब सऊदी अरब ने विजन 2030 का ऐलान किया था तो सबसे बड़ा चैलेंज तेल पर इन्हिसार कम करना और एक ऐसा पायदार मईशती ढांचा कायम करना था जो नमो और तनो की सलाहियत रखता हो और ज़्यादातर गैर तेल पर मबनी सरगर्मियों पर कायम हो। सबक वेबसाइट के मुताबिक वसी इस्लाहात के कई साल बाद अब नतायज आदाद शुमार हक़ाइक़ की सूरत में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, जैसा कि वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मजलिस शूरा के 90वें दौर की दूसरी सालाना नशिस्त के इफ्तिताई खिताब में नुमायां किया। आदाद शुमार झूठ नहीं बोलते, गैर तेल सरगर्मियों का हिस्सा मजमूई कौमी पैदावार में 55% से तजावीज़ कर चुका है। ये एक मुतवाज़िन मईशत की तरफ हकीकी पेशरफ्त है, जो विजन 2030 के तहत पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ उम्मीद अफजा शोबों में बड़े पैमाने की सरमायाकारी का नतीजा है। तरक्की न सिर्फ मुआशी व मालियाती अशारियों में नज़र आ रही है, बल्कि रोज़गार के नए मौके पैदा करने और शहरियों व मुकीम गैर मुल्कियों के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी ताउन साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क़तर के दारुल-हुकूमत दोहा पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बयान के मुताबिक आज जुमेरात को दोहा एयरपोर्ट पर क़तर के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसन सानी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। बयान में मज़ीद कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में क़तरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोहा पर बिला जवाज़ इजरायली जारियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन के सरई मुनाफी हमले के तनाजुर में क़तरी अमीर और क़तरी अवाम से यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। मुलाकात में इसराइल के खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर बिला जवाज़ हमलों और मुसलसिल जारियत के साथ साथ खित्ते में अमन के क़याम के लिए मुशावरत हो रही है।